آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا صبح چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شوق آیا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک بھئی یہ کائنات اللہ نے آقا جی کے لیے بنائی، یہ ایک ایسی زبردست حقیقت ہے جس سے نہ انکار ممکن ہے نہ اس سے فرار ممکن ہے۔ جس کو اس چیز کی سمجھ آ جائے، جس پہ یہ اسرار و رموز کھل جائے، جس پہ اس حقیقت کا آشکارا ہو جائے اور اس کے دل پہ اس کا لشکارا چمک جائے، تو سمجھ لو وہ حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنا جان بھی دے گا، اپنا مال بھی دے گا، اپنا وقت بھی دے گا۔ یہ اتنا زبردست مسئلہ ہے۔ آپ حضرات کو پتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے جو ہے دبا دیا تھا اور اس کو وارننگ دی تھی، لیکن شرمئی قسمت، جس کی قسمت میں بدبختی لکھی ہوتی ہے، تو اس بدبختی کی وجہ سے وہ جہنم حاصل ہوتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتا ہے۔ حضور کی شان مبارک کیا ہے؟ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا گارا اور مٹی پڑا ہوا تھا، میں نے اس وقت بھی نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا۔ یہ صحیح حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اس سے پتا چلا، اور کسی شاعر نے کہا کیا خوب کہا ہے، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نگاہ بخش فروغ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کیا خوبصورت ہے کہ جو ہم جیسے ناکارہ بیکار اور ایسے لوگ ہیں، اگر وہ حضور کے عشق کو اپنے دل میں جگہ دیں، خدا کی قسم وہ زمانے کے قیمتی ترین آدمی بن گئے۔ یہ مطلب ہے تو جو ان کا ہو گیا دنیا تیری ہو گئی، لاکھ تو چور ہے حقیر ہے چمار۔ کیا خوبصورت ہے۔ اور جو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑ سے لگے ہیں تو وہ کائنات کے بادشاہ اللہ نے انہیں بنایا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جب مسلمان ہوئے آپ کو اتنا تشدد کیا جاتا تھا کوئلوں پہ لٹا کے، وہ جو امیہ ابن خلف تھا کہ اس آپ کی چربی کی وجہ سے کوئلے بن جاتے تھے، لیکن آپ کہتے تھے احد اللہ ہے کیا، اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اور پھر دیکھو اللہ نے کتنی آپ کو شان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قدموں کی چاک جنت میں سنائی دیتی، کتنا بڑا مرتبہ تھا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائری رائٹر تھے۔ آپ کی جد روز مرہ کی ضروریات کا لسٹ آپ کے پاس ہوتی تھی، امہات المومنین کو کیا چیزیں لا کر دینی ہے، سبزی کیا پکانی ہے، وہ سارے آپ کے ڈائری رائٹر آپ کے پاس وہ ساری اس کی لسٹ ہوتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاموں کی جیسے ان کا پرسنل ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پی اے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے پی اے
آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر جب دربار خلافت پہ متوکل تھے تو آپ کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے بلایا کرتے تھے. کتنی بڑی شان ہے یہ. کس وجہ سے ہوئی؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. اس لیے وہ شاعر نے مشہور ہے، اس کے وہ اشعار ہے کہ درود پاک پڑھتے ہیں. یہ درود شریف بڑا کمال کا معاملہ ہے، اس کو ہائی مائی عبادت نہ سمجھے. درود شریف کی کثرت، درود شریف خود بہت بڑا مرشد ہے. درود کا مطلب ہے درد، درد کی جمع درود ہوتی ہے. یہ درد کیا ہے؟ جو آقا جی کو اپنی امت کے لیے تھا، امت ہی کے اس درد کے شکریہ کے طور پہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اہل نظر لوگوں نے کہا ہے کہ جو درود شریف دل سے پڑھے وہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن جو پوری خلوت کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ پڑھے تو اس کو خاص رخ مدینہ شریف سے ملتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور یہ عشق رسول جس کے سینے میں آئے، خدا کی قسم اس کو بہت بڑا انعام مل گیا. اس کو آئی مائی نہ سمجھے. جن لوگوں کو، جن انبیاء کو، جن اولیاء کو جو عاشق رسول تھے، ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی. کوئی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہو جن کا تیرے در کے سامنے. جن کو آقا جی کی حضوری مل جائے انہیں اس سے بڑی اور کیا دولت چاہیے. تو میرے بھائی بہت بڑی سعادت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب ہو جانا، یہ وہ دولت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، انمول چیز ہے. اب صحابہ کرام میں حفظ مراتب کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق کا اول نمبر تھا. یہ سننے والی بات ہے. آپ چونکہ عشق میں سب سے آگے تھے، صحابہ کرام کو بٹھایا گیا سمجھا. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز بہت نرالا، اچھوتا اور نادر ہوتا تھا. آپ تھوڑی سی بات کو، سمندر کو جیسے آپ کوزے میں بند کر دیتے ہیں تو دوسروں کو سمجھانے کے لیے بڑے مختصر جامع کلام فرمایا کرتے. سب صحابہ بیٹھے تھے، سب کو بلایا. کسی نے فرمایا ہاں بھی آپ بتائیں. کسی نے فرمایا مجھے قرآن پڑھنا پسند ہے، کسی نے فرمایا کہ مجھے جہاد کرنا پسند ہے، کسی نے عرض کی مجھے جو اپنا مسکینوں کو کھانا کھلانا پسند ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سب سے نرالا تھا. فرمایا آپ بیٹھے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں اور میرا مال آپ پر خرچ ہوتا ہے. سبحان اللہ. عشق کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، فقط ایک کر کے وجود ہے. اس میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. آپ بیٹھے رہے، میں آپ کو دیکھتا رہوں اور میرا مال آپ پہ خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. کہو کیا عشق رسول تھا، کیا عشق رسول تھا. سبحان اللہ. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، مسیلمہ کذاب کا فتنہ سر چل کے بول رہا تھا، آپ نے لشکر کشی کا ارادہ فرمایا. قبائل صحابہ نے اس کے حق میں مشورہ نہیں دیا. کبھی سلطنت مضبوط نہیں ہوئی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق صحیح عاشق رسول تھے میرے بھائی. عشق دو لفظوں کا مجموعہ ہے، عین اور شک. عین کا مطلب آنکھ، شک کا مطلب پھاڑنا. جب آپ دل میں آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ کر اس کی تصویر دل میں بٹھا لیتے ہیں تو وہ عشق ہوتا ہے. اور عشق یکتا، یگانا اور نادر ہوتا ہے. اس میں دو ہی نہیں ہوتی، یکتا. عشق میں یکتائی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے بعد نبی کا عشق. تو جس کو یہ عشق کی وہ چس لگ جائے، پھر وہ اس کی گردن کاٹ دو تو پھر وہ انشاءاللہ وہ گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے. مسیلمہ کذاب نے جب حضرت حبیب بن زید کو پکڑ لیا، یہ عشق کی بات بتا رہا ہوں. پہلے جو ختم نبوت کے شہید تھے حضرت حبیب بن زید تھے، جن کی والدہ کا نام ام عمارہ تھا. تو انہیں بلایا اپنے قریب کہ تم مجھے نبی مان لو، تمہیں یہ دیں گے یہ دیں گے، یہ لالچ وغیرہ دیا. لیکن آپ نے فرمایا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے. فرمایا تو مجھے ایک بار نبی مان لو، میں چھوڑ دوں گا. تمہیں مجھے سنائی نہیں دیتا. انہوں نے ہاتھ کاٹے، انگلیاں کاٹی، ہر عضو کاٹنے سے پہلے مسیلمہ کذاب یہ بکواس کرتا تھا
کہ حضور کو نہ مانو مجھے مان لو میں چھوڑ دوں گا، لیکن آخری وقت تک خدا کی قسم جب آپ صحابہ کرام کے یہ عشق کی داستانیں پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عشق میرے بھائی ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ بھی یاد رکھنا. ہر اینٹ تعمیر حرم کے نہیں قابل، ہر وضع کے پتھر کو صنم کہہ نہیں سکتے. یہ چوائسز پرسنالٹیز ہوتی ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کا یہ عشق، اللہ اور اس کے نبی کا عشق نصیب ہوتا ہے. کربلا کی خاک پر ابن شاہ سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر ایک ابن شاہ سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. عشق وہ تربیت رسول، نواسہ رسول، خانوادہ رسول، جب سارا تہہ تیگ کر دیا گیا، جب آپ اپنے آخری شہادت کے مقام کی طرف جانے لگے تو بڑا خوبصورت فکرہ کہا تھا کہ حق کے رستے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ حق کے رستے میں انسان تنہا رہ جاتا ہے. کیا وہ تربیت تھی کہ 6 ماہ کا علی اصغر اس کو بھی آپ کی آنکھوں میں تہہ تیگ کر دیا گیا، لیکن آپ صبر کا پہاڑ، صبر کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یہ وہ عشق تھا، یہ وہ تربیت رسول تھی کہ آپ آخر دم تک ثابت قدم رہے. عشق وہ کھیل نہیں جسے بچے کھیلیں، عمر گزر جاتی ہے صدمات کے سہتے سہتے. ابھی حافظ صاحب سے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ابھی ہمارے مجاہد یہاں خالد صاحب شہید ہوئے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے، جنہوں نے 23 سال جیل کاٹی ہے. تخت ہزارے کا واقعہ، چونکہ یہ واقعات آج کے میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں اور میں ان میں انوالو رہا ہوں، تو یہ آپ کے ایمان بنانے کے لیے باتیں کرنی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ انسان مثال سے سمجھتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی زندہ واقعے کا بیان کیا جائے فیض بنے تو اس کو بات سمجھ آتی ہے. تخت ہزارہ میں ہمارے اندر شاہ صاحب تھے، ان کو مرزئی اٹھا کر لے گئے اپنی عبادت گاہ میں، ان کی زبان کاٹی. میں حضرت حبیب بن زید کی سنت پہ عمل کرنے والے مجاہد کا قصہ سنا رہا ہوں، سن 2000 کا. اپنی عبادت گاہ میں تخت ہزارہ میں اٹھا کے لے گئے، ان کی اس کو کہا کہو مرزا غلام احمد نعوذ باللہ زندہ باد. اس نے کہا عرب کا چاند زندہ باد، میں لعنت بھیجتا ہوں پہ. انہوں نے اس کی زبان کاٹ دیا. پھر دوبارہ کہا، انہوں نے کہا میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، انہوں نے کان کاٹ دیا. چونکہ میں اس کیس میں انوالو رہا ہوں، میں نے اس کو پرچہ میں نے خود دیا تھا، مجھے ان کے زخم کی ایک ایک زخم کی نوعیت یاد ہے. مرزائیوں نے 7 کلاڑیاں ماری، 7.5 انچ کا زخم ماتھے پہ، 3.5 انچ کا پنڈلی پہ، 4.5 انچ کا پٹ پہ، پیچھے بھنسلی کی ہڈی پہ. خدا کی قسم وہ آخر تک جب تک وہ ہوش میں رہا اس نے ان کی بات نہیں مانی اور عرب کا کلام کہتے کہتے وہ بے ہوش ہو گیا. اور مرزائیوں نے اس کو مار کے اپنی طرف سے بھیج دیا تھا. اہل علاقہ میں جب یہ خبر پھیلی کہ شاہ صاحب کو شہید کر دیا گیا تو 150 یا 120-130 کے قریب لوگ ان کو ریسکیو کرنے گئے تو انہوں نے وہ قلعہ نما دروازے بند کیے. 120-130 لوگوں نے وہ دیوار دھکا مار کے گرائی. میرے بھائی میں چونکہ اس پورے کیس کا جو ہے اس میں انوالو رہا ہوں اور پھر اندر سے شاہ صاحب کو ریسکیو کیا. یہ میاں سجاد صاحب کا یہ بیٹا بیٹھا ہے، شاہ صاحب کا بالکل یہ جسامت تھی. وہ خود حکیم تھے، وہ ذیابیطس کے مریض تھے، لیکن اللہ نے انہیں 23 سال زندہ رکھا اس واقعے کے بعد. یہ اس لیے باتیں کی جاتی ہے تاکہ آپ کا ایمان بنے. جب وہاں سے کچھ لوگوں نے انہیں ریسکیو کیا، ان میں خالد نام کا مجاہد بھی تھا. وہاں 21 یا 22 کے قریب مسلح بندوقوں سے بدماش مرزائی بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم مسلمانوں کا مار مار کے متنجر بنائیں گے. مسلمان نعوذ باللہ ہمارے مقابلے میں کمی ہے. وہ نون فیملی کے بڑے بڑے زمیندار، حلال پور نون، گلہ پور، ادرامہ، تخت ہزارہ، یہاں مرزائیوں کی سلطنت بنی ہوئی تھی. وہ سمجھتے تھے مسلمان ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتے. لیکن جب یہ واقعہ ہوا، رد عمل میں بلوا ہوا، تو وہ جو انہوں نے بدماش کٹھے کیے ہوئے تھے ان میں ایک چودھری آ رہا، مجھے یاد ہے وہ احمد نگر کا تھا، اس سے کلاشن کوف ہی نہیں چلی. اللہ نے ایسی ہیبت تاریخی مجاہدین کی جو اندر دھکا مار کے دیوار توڑ کے اندر سے شاہ صاحب اور 2-4 ان کے ساتھ جو بچے تھے ان کو انہوں نے جو کڈنیپ کیا اور وہاں سے اٹھا کے لایا. اور پھر کیا ہوا
ہماری سیاری کی عادت کو نظر بند کر دیا گیا. وہاں ایک ورکر تھا ادراما کا، خدا بخش بھاگت، اللہ اسے صحت نصیب فرمایا، اللہ اسے مزید اس کی عمر میں. اس نے فون کیا، میرے استاد تھے رشید مرزا قریشی صاحب، بڑے سینئر وکیل تھے، اللہ ان کی قبروں کو بھی منور فرمائے. ہم انہی کی تربیت میں، تو میں نے وکالت کی تربیت ان سے لی ہے. میں تو درویش وکیل تھے، ایسا وکیل پیدا ہونا بہت مشکل ہے. خدا کی قسم ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، اپنی جان لٹانے کے لیے تیار. انہیں کوئی کمائی کی فکر نہیں ہوتی تھی. درویش بے لوس. سبحان اللہ، مجھے حکم فرمایا کہ آپ جائیں، آپ پیچھے کام کی فکر نہ کریں اور تخت ہزارہ پہنچے. میں جب آیا تو ساری کیا نظر بند تھی، طوفانی صاحب اور دیگر علماء اکرام عابد سب کو نظر بند کیا ہوا تھا. تو انہوں نے طوفانی صاحب نے گاڑی مجھے دی، میں اس کار میں بیٹھا، ان کا بھتیجا میرا ڈرائیور بنا، ہم تخت ہزارے پہنچ گئے. یہ نومبر 2000 کا واقعہ ہے بھائی. جب وہاں پہنچے، ہول کا عالم، سردی، کرفیو لگا ہوا ہے، پولیس ہی پولیس، چاروں طرف کرفیو لگا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور خوف و ہراس کا یہ عالم تھا. 44 مسلمانوں میں پرچہ ہوا تھا. رد عمل میں جو ہے مرزئی چونکہ عطر شاہ صاحب کو اٹھا کے لے کے گئے تھے، تو یہ رد عمل میں بنوا ہوا تھا، تو ہمارا پرچہ بنتا تھا. جب میں وہاں پہنچا، اللہ کی نصرت سے وہاں پہ پہنچنا ہی بہت بڑا امتحان تھا. بہرحال میرے مرشد صاحب کی دعائیں ساتھ تھی، انہوں نے مجھے فرمایا کہ صلاۃ الحاجات پڑھو. میں نے فون جب کر کے بات کی، کیونکہ سارا ایریا انہوں نے کارڈن آف کیا والا، پولیس نے اندر چڑی کو پر مارنے کی اجازت نہیں تھی. اللہ نے ایک ایسا وہاں پہ آقا جی کی ختم نبوت کا زندہ معجزہ دکھایا کہ بھالیا روڈ پہ 36 ویلر ٹرک خراب ہو گیا. وہ ساری سڑک بلاک ہوگی. 60-70 ایلیٹ فورس کے سپاہی ادھر متوجہ ہوئے. طوفانی صاحب کا بھتیجا وہ بڑا دلیر تھا. میں نے کہا تم نے ان کی طرف نہیں دیکھنا، گاڑی بھگاؤ تخت ہزارے کی طرف. پیچھے اگر یہ فائرنگ بھی کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آ گئی ہے. خدا کی نصرت، خدائے فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی کون کہتا ہے؟ ایک یہ یاد رکھنا، جو تبلیغ کرتا ہے اس کے اپنے وجود پہ خدا کا عذاب نہیں آ سکتا، لیکن جو جہاد کرتا ہے وہ جس جگہ وہ مجاہد رہے گا، خدا کی قسم وہاں خدا کا عذاب نہیں آئے گا. جاؤ مفسرین سے پوچھو، محدثین سے پوچھو، مشائخ الحدیث سے پوچھو. یہ جہاد کی اتنی بڑی برکتیں ہیں. آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اسلام کا چھٹا رکن چھوڑ دیا. آج یورپ ہر 3 ماہ کے بعد اتنے تلخ حقائق ہے، خدا کی قسم میرا دل پھٹتا ہے. ہم جتنا کر سکتے ہیں، میری جتنی وسعت ہے، مغلا کی جتنے مجاہدین جو ہم کرتے ہیں، ہر 3 ماہ کے بعد آقا جی کی ناموس کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ کھلواڑ کیا جاتا ہے. خاکے چھپے جاتے ہیں. لیٹسٹ فرانس کے اندر نیس شہر میں بڑی بڑی نمایاں بلڈنگوں کے اوپر حضور کے میں نے وہ کتاب جب پہلے دن دیکھی تھی، میری 3 دن طبیعت خراب رہی تھی. میں وہ باتیں نہیں بیان کر سکتا جو میں نے پڑھی ہیں اور دیکھی ہیں حضور کے خاتموں کے حوالے سے. میں نے وہ شیطانی آیات کتاب جب مسلمان رشدی نے لکھی تھی، لاہور میں میں نے انکم ٹیکس کمشنر کے بیٹے کو گرفتار کروایا تھا، تھانہ گارڈن ٹاؤن میں. وہ باتیں میں وہ بات بیان نہیں کر سکتا. خدا کی قسم، جو یہاں پہ میرے دوست احباب بیٹھے ہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم بندوق اٹھا کے چڑھ پڑو. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے. پہلے آپ کسی نیکی کی نیت کرتے ہیں، پھر آپ ریئیکشن دیتے ہیں، پھر آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں. آپ کمزور ہیں، لیکن آپ دل میں نیت کریں، اللہ مجھے طاقت دے گا، میں منکرین ختم نبوت کا تخم زمین سے مٹا دوں گا. اس پہ کوئی بل آتا ہے؟ آپ نیت کریں. آپ کی نیت سے خدا کی قسم مجاہدین پیدا ہو گئے. اور یہ پڑھے لکھے نوجوان، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ جو ایف اے اور بی اے کے طالب علم ہیں، جنہیں اللہ نے تعلیم کا شعور دیا ہے، یہ LLB کریں اور فیلڈ میں آئیں. ہمارے پاس اس فیلڈ میں بہت کم لوگ ہیں، اور جو تھوڑے بہت لوگ ہیں ان پہ اتنا پریشر ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے. یہ جو جن کے بچے پڑھے
پڑھ رہے ہیں یا جن کے ماں باپ انہیں پڑھا رہے ہیں انہیں اس طرف لگائیں، اور سی ایس ایس کا امتحان ضرور دیں جو ذہین طالب علم ہے. یہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ایک سی ایس کی ایک ایس ایچ او پورے علاقے میں بھاری ہوتا ہے. جب آپ جوڈیشری میں آئیں گے، جب آپ فیلڈ میں آئیں گے، جب ایسے نظریاتی لوگ ملک کی بیوروکریسی کو سنبھالیں گے تو کسی کی مجال ہے یا بکواس کرنے کی؟ یہاں یہ کنجر خانہ ایک یہاں قائم ہوا ہے، ایک ادھر قائم ہوا ہے. گڑی شہور میں اب 8 سال سے میں اسٹرگل کر رہا ہوں، میں خود مدعی بناؤں جو گڑی شہور کا کنجر خانہ کہ اس کے مینار منہدم کیے جائیں. میرے بھائی یہ بہت بڑا کام ہے. حضور کی شفاعت جس کو چاہیے نا، میں بڑی کھلی بات کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے، عملوں سے کسی نے نہیں بخشا جانا. میں بڑی کھلی بات، وہ ایک اللہ والا تھا نا، اس کو عبادت کو بڑا رش تھا، وہ 2000 سال کی عبادت 2 پیالوں میں ختم ہو گیا. اللہ نے کہا بھائی سنا ہوں کیا عبادت ہے، اس سے کچھ نہیں. جے میں ویکھاں میرے اپنے عملہ ملے تے کچھ نہیں میرے بلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت بلے 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 بلے. حضور کی شفاعت چاہتے ہو تو کمر بستہ ہو جاؤ. یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں، میں خود میرا سی ایس ایس ہوتے ہوتے LLB ضروری اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، اور میں اس پہ مجھے کچھ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا میں بہت بڑا وکیل بنوں گا. چار خدا کی قسم جو مزہ اس کام ہے، میں ریاکاری کی نیت سے کئی باتیں نہیں دہرانا چاہتا، لیکن بعض اوقات کچھ باتیں تحدیث نعمت کے طور پہ کرنی پڑتی ہیں تاکہ دوسروں کے اندر شوق پیدا ہو. 22 کروڑ عوام ہے، اللہ جسے چنتا ہے اس سے ہی کام لیتا ہے. ابو بکر صدیق ایک ہی تھے، حضرت عمر ایک ہی تھے جو دنیا پہ چھا گئے، جو آقا جی کے عاشق تھے. جس وقت بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر چاہتے خدا کی قسم سونے کے پہاڑ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی فرقان، وہی قرآن، وہی یاسین، وہی کہا. اتنی بڑی بات ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ نفس ہستی تپیش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے. یہ حضور کی شان، یہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ اللہ والے نے کیا خوبصورت اس کی تشریح کی. پہلے مجھے بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جب اللہ والوں کے پاس جانے لگے انہوں نے پتا اس کا کیا مطلب ہے. اللہ نے میاں سجاد کی قسمت لکھ دی، حافظ کلیار صاحب کی قسمت لکھ دی، فیصلے ہو گئے. ان کی قسمت میں ٹھوکر لکھی گئی تھی، کسی اللہ والے کی، کسی عاشق رسول کی نظر پڑی. اہل نظر ہوتے ہیں نا اللہ والے کی، ایسے ہی نا مولانا. انہوں نے دعا کی حافظ ریاض کی قسمت سے، یا اللہ حضور کے صدقے وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹا دیں. اللہ نے وہ لوح و قلم پہ جو لکھی ہوئی چیز ہٹا دی. یہ مطلب ہے. اگر آپ آج کسی لیڈر کے پیچھے اس کی چاکری کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں دیتے. تو جو تخلیق وجہ کائنات ہے، جو تخلیق وجہ کائنات ہے، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرو گے تو کیا خدا تمہیں نہیں نوازے گا؟ تو میرے بھائی یہ بہت بڑا کام ہے. یہ چوائسس پرسنالٹیز ہے. آپ سب دعا مانگے، میں منع نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور مانگا کریں یا اللہ عشق رسول میں ہم سے بھی وہ کام لے. میں نے ایسے ایسے کیس ہینڈل کیے ہیں، وقت تھوڑا ہے ورنہ میں خدا کی قسم آپ کو ایسے آپ کے رونگٹے پہ ایسے ایسے نوجوان. اس میں کوئی تقوی پرہیزگاری کوئی نہیں ہے، یاد رکھنا. ایک جٹ، ایک بالکل بدماش وہ کام کر جائے گا بڑے بڑے متقی نہیں کر سکتے ہیں. عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. اللہ نے تاتاریوں میں برکائی خان پیدا کیا، اس نے پھر پشتوں پہ پشتے لگائے. تو اللہ جس سے چاہے، اس میں تقوی اور پرہیزگاری کوئی معیار نہیں ہے. عشق رسول، آپ چاہے زمانے بھر کے بدترین آدمی ہیں، خدا کی قسم آقا جی کے لیے ایسے لوگ جان دیتے ہیں، اور وہ بڑے لوگ آتے ہیں منع کرتے ہیں. تو میرے بھائی یہ بہت بڑا کام ہے. ہم یہ نہیں کہتے آپ مذہب کے لیے. حضرت شیخ سعدی کا قول میں کوٹ جو کرنا ضروری سمجھتا ہوں. شیخ سعدی نے فرمایا لوگ
مذہب کے لیے تو خون بہاتے ہیں، پسینہ نہیں بہاتے. یہ جو ہمارا کام ہے نا، یہ تحریکی تنظیم، یہ پسینہ بنا پانے والا. آپ ایک ایسی فضا پیدا کریں لوگ انہیں چوڑے سے بدتر سمجھیں. جنگ یمامہ، حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت پڑھیں، سبحان اللہ کیا صحابہ تھے، خدا کی قسم کیا تربیت رسول پائی تھی. مثنى بن حارثہ حضرت ابوبکر صدیق نے ٹرین کیے، گوریلا جنگ کے ماہر تھے. جنگ یمامہ ہوئی، 70,000 کے متحدہ لشکر کے خلاف 12,000 صحابہ کرام تابعین تبع تابعین باہر نکلے. مسیلمہ کذاب اور سجاد بن حارثہ جھوٹی کا لشکر متحد تھا، اور پھر کشتوں کے پشتے لگے. صحابہ کرام نے وہ کشتوں کے پشتے لگائے کہ الامان الحفیظ، لیکن وہ بھی ایک نظریہ لے کے آئے تھے. انہیں جیسے میں کسی نہ سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوں، نہ میں کسی کا، ہم ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم اپنے مذہب اسلام کے لیے کٹ مرے گے انشاءاللہ. جو حضور کی ناموس سے کھلواڑ کرے گا چاہے کوئی لیڈر ہو، ہم اس کو انشاءاللہ بتائیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. جو حضور کی 295C کے قانون کے لیے اپنے آپ کو انگریزوں کے ہاتھ بیچے گا، ہم اس کا بھی کلا کما کریں گے انشاءاللہ. بڑے بڑے پاگل پھرتے ہیں، ایسے بات نہیں ہے. خدا کی قسم یہ پاکستان بہت بڑا خطہ ہے، یہ عاشقان کی سرزمین ہے. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. آپ کے قدمین شریفین کا رخ اس پاکستان کی طرف ہے. یہ بہت بڑا خطہ ہے میرے بھائی، اس کی قدر کریں. اور اس کے اندر یہ جو ناسور پیدا ہو گئی ہیں منکرین ختم نبوت، جو ہر سال اغیار کے ہاتھوں میں کھیل کے اس ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، اس کے لیے امت مسلمہ کا جاگتے رہنا ضروری ہے، خاص کر نوجوان نسل. اور میں پھر وہی بات کراؤں گا، جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو CSS کی تیاری کروائیں، ان کو LLB کروائیں، ان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائیں، اور انہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں بیوروکریسی میں بھیجو گے تو خود بخود ایک پڑھا لکھا افسر جو کام کر سکتا ہے وہ 10,000 لوگ نہیں کر سکتے. یہ میری بات پلے باندھ لینا. آج یہ آپ کو بڑا اچھا ٹپ دے کے جا رہا ہوں. یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے، لیکن کوئی بھی پلاننگ جو ہے لانگ ٹرم ہوتی ہے، اور اس کے اثرات بھی پھر اس سے زیادہ جو ہے وہ مرتب کیے جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، مسیلمہ کذاب کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی. ایک اکیلی جنگ جو تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اس میں 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں 70 بدری صحابہ سے 600 فوجی کرام. کتنی بڑی قربانی. بعض روایات میں آتا ہے 59 69 89 کے قریب غزوات اور سرایا لڑے گئے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے صرف. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اکیلی جنگ جو تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اس میں میرے بھائی 1200 شہادتیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کرام شہید ہو گئے، پھر قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ درپیش. یہ تحفظ ختم نبوت اتنا بڑا معاملہ ہے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ دوست کی دوستی نبھانا بڑا مشکل ہے، ہر وقت پتہ امتحان میں ہوتا ہے، لیکن لڑائی روز نہیں ہوتی. آپ جیلوں میں بھی آپ جو پنڈا دے رہن والے ہو، اتنا لڑنا پڑنا تو تم سلطہ لے گیا یا ہاکی لے بندوق لے گیا، یہ ہونا. جو اس بندے کے ساتھ جو چل رہا ہو نا لڑائی میں، اس کو تا زندگی یاد رکھتا ہے. ایسی ہے نا بولا. آپ جیل چلے جائیں، وہ وہاں گروہ بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیل کی یاری عمر گزاری. تو یہ جو دشمنی کرنا ہوتا ہے نا آقا جی کے دشمنوں سے، وہ ٹھیک ہے بات، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں میں جب تک کھا جائے بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا امام. اب ادھر کو بکواس کر رہا ہوں میں، 4000 نفل پڑھتا رہا سارا دن. ایک وہ بدماش جو باہر ہے وہ جا کے اس کو پھٹکا دے جاؤ گے تو میری 4000 نماز پڑھنے والا سب وہ افسر ہے. اس کے اندر غیرت تھی. اسلام میں خدا کو اپنے آقا کی غیرت ہے، یہ یاد رکھو. اللہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. سورہ نون میں عالم میں بیٹھ کے بڑی بات، سورہ نون پڑھ لیں. اتل بعد ذالک ظلیم
ولید بن مغیرہ مخزومی حرامی ہے. اللہ قرآن میں اللہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. اللہ پردے ڈھکتا ہے. قیامت والے دن میں اللہ پردے ڈھکے گا، ماں کے نام سے کال کیا جائے گا. حضرت صاحب بیٹھے تو جب حفاظ کرام وہ آیت پڑھتے ہیں اب تک وہ اس کے پردے چاک کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ وہ آقا جی کی نعوذ باللہ شان میں گستاخی کرتا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب. اب اس آیت میں حضور کا چچا تھا. جب حضور نے دعوت کے لیے دوسرے لوگوں کو سب کو اکٹھا کیا تو اس نے سب سے زیادہ حضور کے ایسے ایسے کر کے نا استہزاء کیا، مذاق اڑایا. تو اللہ نے پھر یہ آیت اتار تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. اس کی بیوی کا نام ام جلیل تھا. اس کے گلے میں وہ رسی باندھ کے جو ہے وہ آیت ہے. تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی آقا جی کی بیٹی کے ساتھ نسبت طے ہوئی تھی. اس نے بدتمیزی کی تو آقا جی نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ تجھ پہ کتا مسلط کرے گا. عتبہ نام تھا والد. تو پھر ایک وقت ایسا آیا وہ جنگل میں سویا ہوا تھا، اتنا بڑا قافلہ تھا. وہ شیر جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ رات کو سون کے اسی کو اٹھا کے لے گا. اس نے کسی دوسرے کو ٹچ نہیں کیا. یہ اللہ کے اپنے نبی کی غیرت. میرے بھائی دعا فرمائے اللہ ہمیں غیرت مند مسلمان بنائے. ہمارے اندر اپنے نبی کی، اپنے اللہ کی غیرت اور اپنے مذہب کی اور آقا جی کی ناموس پہ کٹ مرنے کا جذبہ. یار آپ سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ہم شیطان کو کہتے ہیں نا وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. شیطان کے بارے میں تو یہ ایمان ہے، لیکن اللہ کے اس فرمان پہ نہیں کہ موت تو ہر وقت آئے گی جس وقت بھی آپ کا لکھا ہوگا، چاہے بستر پہ آئے گا ہی ہے. جس کی جہاں لکھی ہوگی وہیں آنی ہے. آپ لاکھ ڈپوسلے کر لیں. وہ میں نے کہی ہے کہ اس کی ہسٹری پڑھی تھی، وہ بڑا وہ مشہور سنگر ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، مائیکل جیکسن. اس نے کچھ 7 ارب جو ہے پاکستانی روپیہ اس بات پہ خرچ کرا میری لمبی عمر ہو. وہ ہر کوئی چوتھے مہینے آپریشن کرواتا تھا، اس کو پیسہ ہی بڑا تھا. لیکن جس وقت جس مقام پہ اس کی موت لکھی تھی اللہ نے وہیں اس کا جو ہے وقت آ کے دیا. تو میرے بھائی موت آنی ہی آنی. آپ لاکھ پردوں میں بیٹھ جائیں لیکن اپنی زندگی میں اس نام کو کر جائیں. اور یہ دعا مانگنے سے ملتی ہے. یہ بھی ہر قیمتی چیز کسی کو ایسے نہیں پکڑائی جاتی. کبھی آپ نے اپنے بچے کو، یہ بچے جو نہ سمجھ ہوتے ہیں، کسی نے اپنے بچے کے جیب میں 2 تولہ سونا پایا ڈالا؟ ایک عام کامن سینس کی بات ہے. جب وہ باشعور ہوگا اسے سونے کی اہمیت کا پتہ ہوگا تو اس کو لاکٹ بنوایا جائے گا، ٹوٹ اس کی انگوٹھی بنوائی جائے گی. تو اسی طرح یہ بڑی قیمتی دولت ہے. یہ مانگنے والے کو ملتی ہے، باشعور آدمی کو ملتی ہے. تو یہ دعا مانگا کریں. اور جہاں اتنی چیزیں مانگتے ہیں کہ یار یہ دو آج کل افطاری اور سحری میں یہ دعا مانگا کریں، یا اللہ عشق رسول کا کام ہم سے دے. اب آئین اور قانون کی طرف آ جاتے ہیں تو 5-10 منٹ میں بات کر کے مختصر کرتا ہوں. آئین اور قانون ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ بھٹو دور میں 1953 کی تحریک چلی، 10,000 مسلمانوں نے جامع شہادت. کتنے؟ ایک ایک گولی کے پیچھے اذان ہوتی تھی روزانہ، رسم شبیری عطا ہوتی تھی روزانہ. ایک لفظ کے پیچھے ایک نوجوان شہید ہوتا تھا اور پشتوں کے پشتے لگے. اتنی شہادتیں ہوئی. اس کا ہمیں پھل کا پلا 74 میں. شہیدوں کے بارے میں شعر ہے کہ جب تک نہ جلے دین شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. وہ حضرات شہید ہو کے ہمیں آگے آنے والے وقت کے لیے فتح کی نوید فرما گئے کہ 1974 میں اسمبلی میں متفقہ طور پر قادیانی کو اقلیت قرار دیا گیا. اللہ اس اسمبلی کے جتنے ممبران اگر دنیا سے پردہ چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، اور اگر ان میں سے کوئی زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ کریڈٹ اس دور کے تمام علماء کرام کو، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو جاتا ہے، اور بالخصوص بھٹو صاحب کو کہ جنہوں نے اس ترمیم کو پاس کیا. بھٹو صاحب نے اس وقت فرمایا پہلے میں مخالفت کرتا تھا لیکن جب مجھے ساری ہسٹری کا پتہ چلا بھٹو صاحب کی، خدا کی قسم میں آپ سلام کرتا ہوں بھٹو صاحب. نہ داڑھی، نہ کوئی محدث، نہ شیخ الحدیث،
لوگ اسے فاسق و فاجر کہتے تھے، لیکن اللہ جس سے کام لے، وہی بات، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں میں جب تک کھا جائے بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہے۔ میرے بھائی ان کو پتا تھا امریکہ نے مجھے مروا دینا۔ امریکن ہنری کسنجر نے بھٹو کو متنبع کیا تھا، اس کی کتاب پڑھ لیں، دی ڈپلومیسی، ہنری کسنجر ایک یہودی وزیر خارجہ رہا ہے، اس نے بھٹو کی بڑی اچھی باتیں بھی بتائی ہیں، بری باتیں بھی بتائی ہیں۔ اس نے کہا بھٹو عمر ایمبیشیس آدمی ہے، مارا جائے گا۔ تو بھٹو صاحب کو پتا تھا میں اس ایرڈیننس پہ، جب اس ترمیم پہ دستخط کروں گا مجھے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ علامہ شورش کاشمیری، سبحان اللہ، کیا مقرر تھے، عاشق رسول تھے، وہ بھٹو کے خلاف تقریریں کرتے تھے، لیکن جب بھٹو صاحب نے یہ مرزائیوں کو اقلیت کیا قرار دیا، ان کا بیٹا مسرور شورش میرا دوست رہا کسی دور میں، وہ ہائی کورٹ کے سامنے ان کا دفتر تھا، وہ کہتے تھے صبح فجر کے بعد بھٹو صاحب نے ہمارے گھر فون کیا، اس کے لینڈ لائن فون ہوتے تھے کہ میں نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا، علامہ صاحب تو میری مخالفت کی ہے۔ اور وہ ان کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب اتنا زاروں کے تار ہے کہ بھٹو صاحب آپ ابھی آئے، میں آپ کے پاؤں چوموں گا۔ اور پھر علامہ شورش کاشمیری نے آئندہ کبھی بھٹو صاحب کی مخالفت کی۔ اور علامہ شورش کاشمیری کا شعر ہے، وہ شاخ نور جسے ظلمتوں نے سینچا ہے، اگر پھلی تو شراروں کے پھول لائے گی، اگر نہ پھل سکی تو نئی فصل گل کے آنے تک خبیر ارض میں ایک زہر چھوڑ جائے گی۔ یہ مرزائی کچھ بھی نہ کہیں، ان کا وجود ہی توہین رسالت، کچھ بھی نہ کہیں، چپ بیٹھے رہیں، ان کا وجود توہین رسالت ہے۔ جس وجود سے توہین رسالت کی بدبو آتی ہو، اس ملک میں کبھی امن قائم ہو سکتا ہے؟ میری بات اگر غلط کہہ رہے، اتنے بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ بیٹھے، بتائیں اگر میں غلط ہوں بتائیں۔ جس کے وجود سے توہین رسالت کی بو آتی ہو، جہاں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ آباد ہوں، وہاں کیسے امن ہو سکتا ہے؟ وہ ہر وقت تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ اس ملک کو یا تو انہیں ہدایت دے دے یا ان کے وجود سے اس زمین کو پاک کر دے۔ دربار وطن میں ایک دن جب سب جانے والے جائیں گے، جانا ہے ابھی سب نے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب جنہوں نے حضور کی ختم نبوت سے کھلواڑ کیا، اب دیکھ لو کیا حال۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ کسی کے حق میں حق بات کرتا ہوں۔ جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے۔ کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پر ڈالے جائیں گے۔ اے ظلم کے ماتوں لب کھولو، کچھ بولو، اے ظلم کے ماتوں لب کھولو، چپ رہنے والوں کو چپ کر کر، کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نہ لے جائیں۔ آپ آواز ضرور بلند کریں، ہم یہ نہیں کہتے آپ بندوق لے کر پہ چڑھ جائیں۔ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں، ہاتھوں میں ہاتھ دو، آقا جی کا ساتھ دو۔ یہ پرانا نعرہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ دو، آقا جی کا ساتھ دو۔ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہے اختیار، لیکن آپ کو امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی سلسلے میں حضور سینے سے لگائیں گے روزے قیامت۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے جس کے لیے خدا کی قسم انبیاء نے دعا مانگی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی دعا قبول۔ 1974 میں یہی نام بھٹو کو ملا۔ بھٹو کی فیملی، بھٹو نے جو نیکی کی تھی اس کی فیملی آج تک وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے، چاہے وہ اس پہ کسی اور معاملے میں چلتے ہیں، نہیں تو بھٹو کو اس نیکی کا سلے قیامت تک ملتا رہے گا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات۔ آئین کے آرٹیکل 260 سب کلاس 3 میں امینڈمنٹ ہوئی کہ جو حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ متفق علیہ کافر ہے۔ ہمارے آئین میں لکھا ہے، آئین کے آرٹیکل 106 میں لکھا ہے کہ مرزئی اقلیت ہے، وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ پھر سن 84 میں آ جائے امتناع قادیانیت آرڈیننس بنا، صدر ضیاء الحق صاحب نے جب مرزئی جتھوں کے جتھے، یہ میں سرگودا کی ہسٹری بتا رہا ہوں میرے بھائی، یہاں مرزئی جتھوں کے جتھے 85-86 میں کلمے کے بیج لگا کر نکلتے تھے
اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دیتے ہیں کہ جو مسلمان ہمارا بیج اتار کے دکھائے. پھر یہ پرانے بیٹھے ہیں، یہ بشیر اور یہ ہمارے اکبر صاحب اور دیگر لوگ، جو یہ سجاد صاحب جو دوڑ کے ہمارے والد سے پوچھے پھر پنجابی گئے تو سونم مکھی ہوتی چنگی. ایک وہ جہانگیر جویا ایڈوکیٹ تھا، اس کو ایک بار کچہریوں میں 12 مسلی اس کے ساتھ تھے، اس کو اتنا گھنٹہ لگایا، وہ ہر روز بیج لگا کے آ جاتا تھا کہ جو مسلمان ہے میرا بیج اتار کے دکھائے. ہمارے استاد تھے جہانگیر سرور شیخ ایڈوکیٹ، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، فوت ہو گئے ہیں. ان کے چیمبر کے باہر پھر وہ آج جیسے سڑک پہ اس وقت بھی نوجوان تھے، انہوں نے پھر پکڑ کے اس کو بہت گھنٹہ لگایا کہ وہ اس کو پھر چھٹی کا دودھ یاد آ، اور پھر وہ کتے کی موت مرا. یہ سن 84 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس بنا. 1974 میں ان شہداء کے خون کی قربانیوں سے 1953 میں مسلمان 10,000 میرے بھائی لاہور کی سڑکیں رنگین ہو گئی. یہ جہانگیر بدر جو سینیٹر ہے، اس کا بھائی رفیق بدر اور سلمان بدر میرے دوست ہیں، میرے سے عمر میں بڑے ہیں، چونکہ چیمبر پہ آگے وہ ان کا گھر دے رہے، وہاں سے جلسے جلوس نکلتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو شہید ہوتے دیکھا. اور ایک آتا تھا وہ پھر دوسرا آتا تھا. سبحان اللہ، جس دھج سے گیا کوئی مقتل کو وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، جان کی کوئی بات نہیں. آپ جیسے نوجوان جن کی ابھی نوخیز جوانی تھی، وہ بڑے شوق سے شوق شہادت میں شہید ہوتے تھے. تو یہ وہ ان شہیدوں کا لہو ہے کہ آج ہمارا قلم چل رہا ہے. آج مرزیوں کے کفن میں ان کے تابوت میں چند کیلے رہ گئے. انشاءاللہ آپ، میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ ربوے کے اندر ایک احمد سیف اللہ کھٹانہ صاحب کو شہید کیا تھا، جو پرانا ان کا وہ ورکر تھا مرزیوں کا. اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اس کے گھر میں اسے بے دردی سے شہید کیا تھا. ہم وہ کوٹھی کا قبضہ لینے گئے تھے 1 رمضان 2013 کو. میرے ساتھ ایس پی تھا، لیکن آپ کو میں یہاں کی بات بتا رہا ہوں، وہاں پولیس کا کوئی نظام نہیں تھا. انصار الاحمدیہ کے گنڈے وہاں پکٹیں بنائی ہوئی تھی اور وہ لوگوں کی تلاشی لیتے تھے، سارا پولیس کا نظام ان کے پاس تھا. اور ہمارا جو ڈی ایس پی تھا وہ 80,000 لیتا تھا اور ایس ایچ او 50,000 لیتا. میرے سامنے ہم ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے گئے، ایس پی چودھری معصوم نے ایس ایچ او کو کہا کہ تالا توڑو قبضہ لو. اس کی ٹانگیں ایسے ایسے کام تھی اس ایس ایچ او. پھر ہم نے خود وہ تالا توڑا، وہاں پہ چابی لگائی چنجوڑ سے، رات کو 9 ساڑھے 9 بجے تالا لگائے اور مالکوں کے حوالے کی جو مرزیوں نے تمہاری کوٹھی پہ قبضہ کیا. میرے بھائی اس ساری نشست کے 3 مین پوائنٹس یاد رکھیں. کیا یہ عشق رسول کی دولت مانگنے سے ملتی ہے. جیسے تم دولت مانگتے ہو سارا جو کوئی بندے کو فیس مانگتے ہو نا، رب تو دلوں ٹڈوں مانگتے ہو. تو یہ بھی بات دل سے مانگے کہ یا اللہ اس کے رسول کا ہم سے کام لے. دوسری میں آپ کو یہ ایک بہت بڑا ایک پلان دے کے جا، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ LLB کروائیں، CSP آفیسر بنے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے. جب یہ نظریاتی لوگ بیوروکریسی میں جائیں گے تو ان طاقتی طاقتوں کو کے مقابلے میں مؤثر قوت پیدا ہوگی. تیسری بات کہ یہ ہمارے حافظ صاحب ہے، دیگر جو ہماری تنظیم کے لوگ چل رہے ہیں اس محاذ پہ، ان کے ساتھ جو ہے نا ہاتھوں میں ہاتھ دو، آقا جی کے ساتھ دو، آقا جی کا ساتھ. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو جب آپ اکٹھے ہو کے منظم طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا آپ نعرہ تکبیر ماریں گے نا تو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپتے ہیں فرانس میں، برطانیہ میں، انشاءاللہ وہ آپ کی للکار سے کام جائیں گے. اور یہ میں آپ کو جینوئن بات بتا رہا ہوں، یہ ہمارے جو افغانستان میں طالبان جیتے ہیں نا، وہ جب داڑیوں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی لٹوں کے ساتھ جب نکلتے تھے نا تو ان کے آنے سے وہ زمین ان کے جو ہے نا پیشاب نکل جاتے تھے. یہ جینوئن باتیں ہیں، یہ کوئی وہ حق فسانہ نہیں ہے. اور پھر دیکھو اللہ نے ایک سپر پاور کو کیسے ذلیل کیا، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندی. میرا تو چونکہ لوگوں سے ایسے لوگوں سے انٹریکشن تھا، چڑیاں آپ کو بتا دیتی ہیں، کتے اور بلیاں بتا دیتے ہیں کہ کفر کے ماننے والے یلغار کے لیے آگے لوگوں تو بس کر. تو اللہ ہم سب کو یہ باتیں کہی ہیں، سنی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج سب
لوگ یہ تحیہ کر کے اٹھیں، بلکہ میرے پیچھے آپ آمین کریں. میں دعا مانگتا ہوں صرف 1 2 لفظ آپ نے آمین کریں تاکہ دعا ضرور شروع.